معزز سامعین اکرام، آج ہم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے لگے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک 218 ہجری میں بغداد شریف کے شہر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جنید اور کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیشہ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دکان پر تشریف لے جاتے تو پردہ گرا کر نماز نوافل ادا کرتے۔ عرصہ دراز تک آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ دکان پر جاتے تو جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح آپ کی دن راتیں گزرتی۔ رات کو وضو کرتے اور اسی وضو سے آپ صبح کی نماز ادا کرتے۔ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا مرتبہ عطا کیا ہوا تھا اور آپ نے اپنی تعلیم جو ہے اپنے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاصل کی اور آپ ہی کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی اور تعلیم سے آراستہ ہوئے۔ آپ کے ماموں نے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کے موقع پر ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ معمر نہیں ہوئے تھے، یعنی آپ کی عمر مبارک اتنی نہیں ہوئی تھی کہ بعض مشائخ میں سے کسی نے محبت کی بحث چھیڑ کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے عراقی، تو بھی کچھ بیان کر۔ اس پر جنید رحمۃ اللہ علیہ سر جھکایا کر رونے لگے اور پھر یوں کہا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو کھو چکا ہے، اپنے رب کا لگاتار ڈر رکھتا ہے، یعنی اپنے رب سے لگاتار ڈرتا رہتا ہے اور اس کے حقوق بھی برابر ادا کیے جا رہا ہے اور دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ ذات خداوندی کے انوارات نے اسے جلا دیا ہے اور اس کی محبت کے پیالوں میں اس نے صاف شراب پی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیب سے اس کے لیے پردے اٹھا دیے ہیں، لہٰذا یہ شخص جب گفتگو کرے گا تو اللہ کی مدد سے ہی گفتگو کرے گا اور اگر حرکت کرے گا تو اسی کے حکم سے اور اگر ساکن ہوگا تو اللہ کے حکم سے، لہٰذا یہ شخص اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوگا۔ یہ سن کر تمام شیوخ رو پڑے اور کہا کہ اس پر کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا، خدا تیری حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے علم ضیاء عطا کیا ہوا تھا اور روشنی عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کے بندوں کو پہچانتے تھے اور اپنی حکمت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواہش محسوس ہوئی کہ کاش وہ شیطان مردود کو دیکھ سکے اور اس سے دریافت کریں کہ اے ملعون، تجھے آخر کس چیز نے روکا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رہا اور زبردست فتنہ فساد کو منبع بنا ہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ دیکھا ایک شریف صورت بزرگ عصا کے سہارے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیشانی پر بزرگی کی علامتیں تو محسوس کیں، مگر دل میں اس کے قربت سے وحشت زدہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ بزرگ جوں جوں آپ کے قریب ہونے کی خواہش کرتا، اتنا ہی زمین اسے پیچھے کی طرف کھسکا دیتی۔ نا امید ہو کر وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بولا، جنید بغدادی، تو خوش قسمت ہے، تیرے خالق نے میرے اور تیرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی ہے۔ میں وہی ہوں جس سے تو آج کل ملنے کا خواہش مند ہے۔ آپ کو جب احساس ہوا کہ شیطان سامنے کھڑا ہے تو فوراً غصے اور درشتی سے بولے،
ملعون، تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ شیطان یہ سن کر بولا، تم تو عبادت گزار ہو، عقل و شعور سے مالا مال ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ تم غیر اللہ کو سجدہ کرو تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ اس بات کو مان لو گے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، آخر اسے کیا جواب دیں؟ پھر بولے، تو مردود ہے، جھوٹا اور نیک بندوں کو بہکانے والا ہے۔ اگر تو اپنے خالق کا حکم ماننے کا عادی ہوتا تو پھر اس کے حکم سے کبھی تو انکار نہ کرتا، کیونکہ تجھے سجدے کا حکم دینے والا بھی تو وہی احکم الحاکمین ہے، تو سجدہ کر دیتا۔ ابلیس نے یہ سنا تو چلا کر کہا، جنید، آج مجھے خدا کی قسم تو نے جھلا ڈالا، اور پھر نظروں سے غائب ہو گیا۔